السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ جب انسان نے پہلی پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بلکاتے ہوئے دریا، بکریاں، سمندر، چاند، سورج، ستارے، عرض کر کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائے۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپی ہوئی خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابرک، تیل، کوئلہ اور گیس ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنی ہی لی کر آمد بنائے۔ وہ ہستی جس انسان کہا جاتا ہے، انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا اور کہا کہ آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اپنے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اسی مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، کس چیزوں کے نام بتاؤ کہ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم تو نہیں جانتے، سب سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ ہم تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، غرور کرنے والوں سے مٹا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے کہا، آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کی معنی مایوس اور نا امید ہونا، اس لیے کہا گیا کہ جو شخص